بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیر شاہ سوری دنیا کے عقل مند اور بہادر ترین حکمرانوں میں سے ایک تھا۔ اس نے اپنے دور حکمرانی میں عدل و انصاف کی اعلیٰ ترین روایات قائم کی۔ شیر شاہ سوری نے 15 برس امارت اور افسری میں گزارے، جبکہ 5 سال تک پورے ہندوستان پر حکمرانی کی۔ شیر شاہ ایک عقل مند اور مدبر حکمران مانا جاتا ہے۔ اس نے اپنے دور حکومت میں عوامی فلاح و بہبود کے بے شمار منصوبے پایۂ تکمیل کو پہنچائے اور پورے ہندوستان میں سڑکوں کا ایک جال بچھا دیا اور بنگالے کو سڑکوں کے ذریعے افغانستان سے ملا دیا، اور ان سڑکوں پر ہر کوس پر ایک سرائے، کنواں اور مسجد تعمیر کروائی۔ ہر سرائے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے میں مسلمانوں جبکہ دوسرے میں ہندوؤں کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ مسجدوں میں امام، قاضی اور مؤذن مقرر کیے اور سرکاری خزانے سے ان کا وظیفہ مقرر کیا۔ ہر سرائے پر ڈاک چوکی قائم کی، جہاں 2 گھوڑے ہر وقت ڈاک لے جانے کے لیے تیار رہتے۔ تمام سڑکوں کے اطراف میں پھلدار درخت لگوائے۔ شیر شاہ سوری کا دور رعایا کے لیے امن اور سلامتی کا دور تھا، اور لوگ رات کو دروازے کھلے چھوڑ کر سوتے۔ میں ہوں ناصر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ہند بیتی پر شیر شاہ سوری کی بایوگرافی۔ شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا، جبکہ اس کے والد کا نام حسن خان سور تھا۔ سور افغانوں کے ایک فرقے کا نام ہے۔ ان کے آباء و اجداد گوری کے سلاطین ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک گوری شہزادہ جس کا نام محمد سوری تھا، اپنے وطن سے جلا وطن ہو کر افغانوں میں آ کر آباد ہو گیا۔ محمد سوری کی شادی افغانوں میں ہو گئی اور اس کی اولاد سوری افغان کہلائی۔ سکندر لودھی کے زمانے میں جونپور کا حکمران جمال خان تھا، جس نے شیر شاہ سوری کے باپ حسن خان کو سہرامپور اور خواس پور ٹانڈا کی جاگیریں عطا کی اور 500 سوار عطا کیے۔ حسن خان کے 8 بیٹے تھے۔ حسن خان کو فرید خان سے خاص انسنا تھا، اس لیے فرید خان باپ سے ناراض ہو کر جونپور کے حکمران جمال خان کے پاس آ گیا اور یہیں تعلیم و تربیت حاصل کی۔ بعد میں باپ بیٹے میں صلح ہو گئی اور حسن خان نے فرید خان کو اپنی جاگیر کا داروغہ بنا دیا۔ جب حسن خان لشکر لے کر دور دراز کے علاقوں میں مشن پر روانہ ہو گیا تو متحد ذمہ داروں نے فرید خان کو مالگزاری دینے سے انکار کر دیا۔ اب فرید خان کے پاس کوئی لشکر نہ تھا، اس لیے ماتحتوں نے مشورہ دیا کہ اپنے باپ کے آنے کا انتظار کرے، لیکن فرید خان نے ہر موضع کے مکھیا سے ایک گھوڑا ادھار مانگا، اور جو سپاہی بیکار بیٹھے تھے انہیں خرچ دے کر مانگے ہوئے گھوڑوں پر سوار کیا اور سرکش ذمہ داروں کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ بہت سے سرکش ذمہ دار قتل اور بہت سے متی بنا کر اپنی شجاعت اور طاقت کا رعب ان پر بٹھا دیا، اور سب ذمہ دار وقت پر مالگزاری ادا کرنے لگے۔ جب باپ واپس آیا تو فرید خان کے انتظام
اور سرداری کے طریقے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن باپ کی واپسی پر فرید خان آگرہ آ گیا اور سلطان ابراہیم لودھی کے مشہور امیر دولت خان کی ملازمت اختیار کر لی۔ جب فرید خان کا باپ حسن خان فوت ہو گیا تو باپ کی جاگیر فرید خان اور اس کے بھائی نظام خان کے نام منتقل کر دی گئی، لیکن جب ظہیر الدین بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دی، اسی دوران بہادر خان ولد دریا خان لوہانی بہار پر قابض ہو گیا اور اس نے سلطان محمد کا لقب اختیار کر لیا اور فرید خان نے بہادر خان کی ملازمت اختیار کر لی۔ جب سلطان محمد شکار کے لیے نکلا تو شیر نے اس پر حملہ کر دیا۔ فرید خان نے شیر کا مقابلہ کر کے اسے ہلاک کر دیا، جس کی وجہ سے سلطان محمد نے اسے شیر خان کے لقب سے نوازا اور اسے اپنے بیٹے کا اتالیق مقرر کر دیا۔ جب شیر خان سوری چھٹی لے کر واپس آیا تو جونپور کے حاکم محمد خان سوری نے سلطان محمد کو شیر خان کے خلاف کر دیا اور خود جاگیر کی بٹوارے کے بہانے شیر خان پر حملہ کر دیا۔ شیر خان سوری شکست کھا کر ظہیر الدین بابر کے امیر کڑا مانک کے حاکم جنید برلاس کے پاس چلا گیا اور جنید برلاس کی ملازمت اختیار کر لی اور حاکم کڑا سے فوجی امداد لے کر اپنے علاقے میں واپس آ گیا اور محمد خان سوری سے نبرد آزما ہوا۔ محمد خان سوری شیر خان کا مقابلہ نہ کر سکا اور رہتاس کے پہاڑوں میں جا چھپا۔ اس طرح شیر خان اپنے پرگنوں کے علاوہ جون پر بھی قابض ہو گیا، لیکن اس نے محمد خان سوری کو اس کا علاقہ واپس کر دیا اور اپنے پرگنات کی ذمہ داری اپنے بھائی نظام خان کے ذمہ لگا کر خود جنید برلاس کے پاس چلا گیا۔ جنید برلاس اسے ظہیر الدین بابر کے پاس لے گیا۔ شیر خان نے مغلوں کے طور طریقوں سے واقفیت حاصل کی، لیکن اس کی مغلوں سے بن نہ سکی اور جلد ہی شیر خان اپنے علاقے میں واپس آ گیا اور دوبارہ حاکم بہار جمال خان کی ملازمت اختیار کر لی۔ جمال خان کی وفات کے بعد اس کا کم سن بیٹا تخت نشین ہو گیا اور ملکی معاملات شیر خان کے ہاتھ آ گئے۔ اسی دوران حاکم بنگالہ نے بہار پر حملہ کر دیا۔ شیر خان نے تمام پٹھانوں کو متحد کیا اور حاکم بنگالہ کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ جلد ہی سلطان محمود بنگالی نے ایک دوسرا لشکر ابراہیم خان کی سربراہی میں شیر خان کے مقابلے کے لیے بھیجا، لیکن وہ لشکر بھی عبرتناک شکست سے دوچار ہوا اور اس لشکر کے ہاتھی، گھوڑے اور توپ خانے شیر خان کی ملکیت میں آ گئے۔ اسی طرح قلعہ چٹار کا امیر تاج خان اپنے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا تو شیر خان نے تاج خان کی بیوی لاڈو ملکہ سے شادی کر لی اور چٹار پر بھی شیر خان کا قبضہ ہو گیا۔ جب پٹھانوں نے سلطان سکندر لودھی کے بیٹے محمود شاہ کو پٹنہ کا حکمران بنا دیا تو شیر خان نے بہار بھی محمود خان کے حوالے کر دیا اور خود اپنی جاگیر میں واپس آ گیا۔ محمود خان نے جونپور پر بھی قبضہ کر لیا۔ جب جونپور پر قبضہ کی خبر نصیر الدین ہمایوں تک پہنچی تو وہ کلنجر کا محاصرہ چھوڑ کر جونپور کی طرف چل دیا۔ شیر خان
محمود لودھی کے لشکر میں شامل ہو گیا، لیکن در پردہ وہ مغلوں سے مل گیا۔ جب جنگ کا آغاز ہوا تو شیر شاہ اپنا لشکر لے کر افغان لشکر سے علیحدہ ہو گیا، جس کی وجہ سے افغان لشکر منتشر ہو گیا اور ہمایوں کو فتح نصیب ہوئی۔ جب ہمایوں گجرات کی مہم پر روانہ ہو گیا تو شیر خان نے بہار پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور اس کے بعد بنگالہ کی طرف متوجہ ہوا اور حاکم بنگالہ سلطان محمود شاہ کو شکست سے دوچار کیا اور بنگالہ پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں شیر خان کی بیک کنی کا عزم لیے ہوئے لشکر لے کر قلعہ چٹار کی طرف بڑھا۔ 6 ماہ کے محاصرے کے بعد ہمایوں نے چٹار فتح کر لیا اور پھر بنگالہ کا رخ کیا۔ شیر خان نے جب ہمایوں کی بنگالہ آمد کی خبر سنی تو چپکے سے بنگالہ سے نکل آیا اور رہتاس کے قلعے پر حملہ آور ہوا اور رہتاس کا قلعہ فتح کر لیا۔ قلعہ رہتاس ہندوستان کا مضبوط ترین قلعہ تھا اور اسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، لیکن شیر خان نے ڈولیوں میں عورتوں کے روپ میں اپنے سپاہی بھیجے اور آسانی سے قلعہ فتح کر لیا اور اس کے بعد ہمایوں کے لشکر کی طرف متوجہ ہوا۔ ہمایوں کا لشکر جب بنگالہ سے واپسی پر دریائے جوسا پہنچا تو شیر خان نے دعویٰ بول کر ہمایوں کے لشکر کو شکست سے دوچار کیا اور خود بنگالہ کی طرف چل دیا اور بنگالہ میں اپنے نام کا سکہ جاری کر کے شیر شاہ کا لقب اختیار کیا۔ اگلے سال لشکر لے کر آگرہ فتح کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ 1540 عیسوی میں شیر شاہ سوری نے نصیر الدین ہمایوں کو دریائے گنگا پر شکست سے دوچار کیا اور خوشاب تک ہمایوں کا پیچھا کیا اور کوہستان میں ایک قلعہ رہتاس کے نام سے تعمیر کروا کے اسے اپنے ایک خاص وفادار امیر خواص خان کے سپرد کر دیا اور خود آگرہ واپس آ گیا۔ 1542 میں شیر شاہ سوری مالوا اور گوالیار پر قبضہ کرنے کے بعد رتن پور کی طرف چل دیا اور رتن پور پر بھی قابض ہو گیا۔ 1 سال کے بعد ملتان کو بھی فتح کر لیا گیا۔ 1543 میں قلعہ رائے کے راجہ پورن مل نے بغاوت کر دی، جسے طاقت کے ذریعے کچل دیا گیا اور باغیوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا اور اس کے بعد شیر شاہ سوری ناگور اور جودھر کے راجہ مالدیپ پر حملہ کرنے چل دیا۔ راجہ بھی اپنے بہادر امیروں کے ساتھ مقابلے کے لیے ایک بڑا لشکر لے کر پہنچ گیا، لیکن شیر شاہ نے مالدیپ کے امیروں کے جعلی خطوط مالدیپ تک پہنچا دیے، جس سے مالدیپ نے اپنے امیروں کو غدار سمجھا اور بغیر مقابلہ کیے واپس چل دیا۔ لیکن مالدیپ کا ایک امیر کوہنیا 12,000 کے لشکر کے ساتھ شیر شاہ پر حملہ آور ہوا، لیکن شکست سے دوچار ہوا۔ شیر شاہ یہاں سے چتوڑ کی طرف چل دیا اور چتوڑ پر قبضے کے بعد کلنجر کا رخ کیا۔ شیر شاہ نے 1545 میں کلنجر تو فتح کر لیا، لیکن لڑائی کے دوران اپنے ہی لشکر کے تیل کے ڈرموں میں لگی آگ میں بری طرح جھلس کر اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیر شاہ سوری کی وفات پر اس کا بڑا بیٹا عادل خان سلطنت سے دور رتن پور میں تھا، اس لیے امراء نے مشورے سے چھوٹے بیٹے جلال خان کو مئی 1545 میں تخت نشین کر دیا، جس نے اسلام شاہ کا لقب اختیار کیا، لیکن خاص و عام میں سلیم شاہ مشہور ہو گیا۔ سلیم شاہ نے اپنے بھائی جلال خان کو خط لکھا کہ بوجہ مجبوری میں تخت نشین ہو گیا ہوں، لیکن میں تمہارا وفادار اور مطیع ہوں، اور ساتھ ہی ملاقات کا اظہار کر دیا۔ عادل خان نے واپسی کے لیے 4 امیروں قطب خان، عیسیٰ خان نیازی، خواص خان اور جلال خان جلوانی کی ضمانت مانگی، لہٰذا ان 4 امیروں کی ضمانت پر عادل خان آگرہ آ گیا اور سلیم شاہ کا مطیع ہو گیا۔ سلیم شاہ نے عادل خان کو بیانہ کی جاگیریں دے دی، لیکن 3 ماہ بعد ہی سلیم شاہ نے ایک امیر غازی محلی کو اپنے بھائی عادل خان کو گرفتار کرنے بھیج دیا۔ عادل خان خواص خان کے پاس میوات چلا گیا، جہاں دونوں نے مل کر علم بغاوت بلند کر دیا اور لشکر لے کر آگرہ کی طرف چل دیے۔ آگرہ کا گرد و نواح جنگ کا مرکز بنا، لیکن عادل خان شکست سے دوچار ہوا۔ عادل خان گمنامی میں چلا گیا، جبکہ عیسیٰ خان اور خواص خان پہاڑوں پر بھاگ گئے۔ سلیم شاہ نے جلال خان کو قتل کروا دیا اور قطب خان کو قید میں ڈال دیا۔ بعد میں خواص خان اعظم ہمایوں کے پاس لاہور چلا گیا۔ سلیم شاہ لشکر لے کر اعظم ہمایوں کی شورش ختم کرنے کے لیے نکلا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے۔ گمسان کی جنگ میں سلیم شاہ کو فتح نصیب ہوئی، جبکہ اعظم ہمایوں کو شکست ہوئی۔ خواص خان نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ اس کے بعد بادشاہ کا ایک لشکر نیازیوں کو تباہ کرنے سنبلہ پہنچا، جہاں شاہی لشکر کو فتح نصیب ہوئی، جبکہ اعظم ہمایوں کے بیوی بچے اس معرکے میں گرفتار ہو گئے۔ بچے کھچے نیازی کھوکھروں کے پاس پناہ گزین ہو گئے، تو سلیم شاہ کا لشکر کھوکھروں کی تباہی کے لیے نکلا، اور سلیم شاہ 2 سال تک کھوکھروں سے لڑتا رہا۔ بالآخر سلیم شاہ کو فتح نصیب ہوئی۔ جب بادشاہ آگرہ پہنچا تو اسے خبر ملی کہ مرزا نصیر الدین ہمایوں دریائے سندھ تک پہنچ چکا ہے، تو سلیم شاہ نے بھی لشکر لیا اور لاہور پہنچ گیا، لیکن ہمایوں بغیر جنگ کے واپس چلا گیا۔ سنبل کے امیر تاج خان نے خواص خان کو قتل کر دیا، جبکہ 30 اکتوبر 1553 میں سلیم شاہ خود بھی بیماری کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ اس نے تقریباً 9 سال تک حکمرانی کی۔ اس سال 2 اور حکمران محمود شاہ گجراتی اور برہان الملک بحری بھی فوت ہوئے۔ سلیم شاہ کی وفات پر اس کا 12 سالہ بیٹا فیروز شاہ گوالیار میں تخت نشین کر دیا گیا، لیکن 3 دن بعد ہی سلیم شاہ کے چچیرے بھائی مبارز خان نے فیروز شاہ کو قتل کر دیا اور خود تخت نشین ہو گیا۔ مبارز شاہ نے محمد شاہ عادل کا لقب اختیار کیا۔ مبارز شاہ سلیم شاہ کی بی بی مانی کا بھائی بھی تھا۔
اور سلیم شاہ ایسے خطرے سے اپنی بیوی کو اپنی زندگی میں ہی کئی مرتبہ آگاہ کر چکا تھا اور بیوی کے بھائی کو درمیان سے ہٹانے کے لیے کئی مرتبہ بیوی سے مشورہ کر چکا تھا، لیکن بیوی کے دل پر بھائی کی محبت غالب رہی، جس کا نتیجہ اس کے بیٹے کی موت کی صورت میں سامنے آیا۔ محمد شاہ عادل عدلی کے نام سے مشہور ہوا، لیکن اپنی عیاشی، شراب نوشی اور عاقبت نااندیشی کی بنا پر اندلی یعنی اندھا کہلوانے لگا۔ اس نے محمد شاہ تغلق کی سخاوت کے قصے سن رکھے تھے، لہٰذا اس نے بھی خزانوں کے منہ کھول دیے۔ اس نے ایک سونے کا تیر بنوایا، اسے ہوا میں اچھالتا، جو کوئی اسے واپس لے کر آتا اسے 10 روپے انعام دیے جاتے۔ عدلی نے ایک ہندو ہیمو بکال کو اپنا امیر بنایا، جو روز بروز ترقی کرتا چلا گیا اور اس نے بہت زیادہ طاقت حاصل کر لی۔ جب کنار گنگ کے حاکمین سلیمان اور الیاس وغیرہ نے بغاوت کی تو محمد شاہ لشکر کے ساتھ کرانیوں کو شکست دینے کے لیے نکلا، لیکن اسی دوران عدلی کے بہنوئی ابراہیم نے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا، جبکہ عدلی چٹار کی طرف چلا گیا۔ عدلی کا دوسرا بہنوئی حاکم احمد خان پنجاب میں حکمران تھا۔ حاکم خان نے خود کو سکندر شاہ کے نام سے مشہور کیا اور لشکر لے کر آگرہ چل دیا اور ابراہیم کو شکست دے کر دہلی کا تخت نشین ہو گیا، جبکہ ابراہیم بھاگ کر سنبل پہنچ گیا۔ جب سکندر شاہ ہمایوں سے لڑنے پنجاب گیا، اس دوران ابراہیم منظم ہو کر کالبی پہنچ گیا، جبکہ عدلی نے بھی ہیمو بکال کو لشکر اور کو پیکر ہاتھی دے کر دہلی روانہ کر دیا۔ ہیمو بکال نے پہلے ابراہیم شاہ کو کالپی میں شکست دی تو ابراہیم بیانہ بھاگ گیا۔ ہیمو بکال بھی اس کے پیچھے پیچھے بیانہ پہنچ گیا اور 3 ماہ تک بیانہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ اسی دوران حاکم بنگالہ محمد خان سور نے بغاوت کر دی اور چٹار، جونپور اور کالپی پر حملہ کر دیا، لہٰذا ہیمو بکال کو واپس بلا لیا گیا، جس نے واپس آ کر محمد خان کو شکست دی، جبکہ ابراہیم پٹنہ پہنچ گیا اور پٹنہ کے راجا رام چند نے اسے گرفتار کر لیا، لیکن موقع کی مناسبت سے رام چند نے ابراہیم کو تخت پر بٹھا دیا، جبکہ خود ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مالوا کے پٹھانوں نے بھی ابراہیم کو اپنا سربراہ تسلیم کر لیا۔ جب سلیمان کرانی نے اڑیسہ پر قبضہ کیا تو اس نے ابراہیم شاہ کو بہانے سے اپنے پاس بلایا اور قتل کر دیا۔ جب مغل حکمران ہمایوں کا انتقال ہوا تو عدلی نے ہیمو بکال کو 50,000 سوار اور 500 ہاتھی دے کر دہلی بھیجا، جس نے اکبر کے امیر تزدی بیگ کو شکست دی اور دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ اکبر کے امیر بیرم خان نے ہیمو بکال کو پانی پت کے میدان میں شکست دی اور ہیمو بکال کو گرفتار کر لیا، جسے بعد میں قتل کر دیا گیا۔ عدلی کی طاقت ختم ہو گئی اور اس کے بعد عدلی بھی محمد خان کے بیٹے خضر خان کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اسی طرح سکندر شاہ بھی شہزادے اکبر اور بیرم خان کے ہاتھوں سرہند میں شکست کھا کر کوہ شوالک کی طرف بھاگ گیا تھا۔
اور وہیں اس کا انتقال ہوا۔ اس طرح شیر شاہ سوری سے شروع ہونے والی سوری سلطنت اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس طرح شیر شاہ سوری سے شروع ہونے والی سوری سلطنت اپنے اختتام کو پہنچی اور برصغیر پاک و ہند پر مغلوں کا قبضہ ہو گیا، جنہوں نے ایک لمبے عرصے تک برصغیر پاک و ہند پر حکمرانی کی۔